السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا أن تمسكتم بها، كتاب الله وسنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستو، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ قریب ہو کر تشریف رکھیں. قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے. اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہنائے جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جسم کے جس عضو پر میں نے زیور پہن لیا وہ عضو خوبصورت ہو گیا. انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈال لی، انگلیاں خوبصورت، کلائی میں چوڑیاں پہن لی تو کلائی خوبصورت، کانوں میں بالیاں پہن لی تو کان خوبصورت، آنکھوں میں سرما لگا لیا تو آنکھیں خوبصورت. اسی طرح مومن اپنے جسم، اپنے عضو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے تو وہ عضو اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے. شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ فلاں بیوٹی پارلر پر لے کے جاؤ دلہن کو، وہاں سے اس کو سجاؤ تاکہ پہلی مرتبہ میں خاوند کو پسند آ جائے. تو اسی طرح مومن بھی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالے تو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. عام طور پر دیکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں. امام جو کرتا ہے وہی مقتدیوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. مثلا امام نے قیام کیا تو مقتدی بھی قیام کریں گے، امام نے رکوع کیا تو مقتدی بھی رکوع کریں گے، امام التحیات میں بیٹھے تو مقتدی بھی التحیات میں بیٹھیں گے. مطلب امام جو کرتا ہے وہی مقتدیوں کو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر امام کی پیروی اور اس کی اقتداء نہ کرے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. امام رکوع کر رہا ہے تو مقتدی سجدہ کر رہے ہیں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو امام کی اقتداء اور اس کی پیروی لازم اور ضروری ہے. اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر ارکان میں تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں چلے گئے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا سجدے سے اٹھ گئے، پھر اللہ اکبر کہا دوبارہ سجدے میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا التحیات میں بیٹھے. ہے تو ایک ہی لفظ اللہ اکبر، لیکن مقتدی پہچانتے ہیں کہ اب اس میں امام کی منشا کیا ہے.
لہذا اسی اللہ اکبر کے لفظ سے کبھی قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی خیرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نماز میں صرف امام کی اقتداء ہی نہیں ہوتی بلکہ امام کی منشا کو بھی پہچاننا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، ہماری زندگی ایک نماز کی مانند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہیں اور ہم مقتدی ہیں۔ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا اسی طریقے پر کریں گے تو ہماری نماز زندگی اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور اگر من مرضی کریں گے جیسے چاہے زندگی گزاریں گے تو اللہ کے ہاں یہ زندگی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھو ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں، بلکہ فرمایا تم نماز پڑھو ایسے جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو اپنانا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، چلنے میں، رہن سہن میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر کام میں یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جتنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بنتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بها، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، مضبوطی سے کے ساتھ جڑے رہو گے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھو گے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو کبھی بھی تم راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت ہونا حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے جب امت میں فساد آ گیا ہو، امت میں فساد برپا ہو گیا ہو تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جا رہا ہو، اپنا پیجامہ، اپنا ازار، اپنا پینٹ، اپنا شلوار یہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن کاٹنے کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر سنت کے مطابق نکاح کرنے کو معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے موقع میں سنت کے مطابق عمل کرنے والے بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ جب بھی پرکھنا ہو اپنی زندگی کو تو سنت کے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ جیسے سونا چاندی والے کے پاس جب زیورات لے کے جاتے ہیں تو وہ گھس کے چیک کرتا ہے کہ یہ سونا چاندی اصلی ہے یا نقلی ہے، کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ اپنی زندگی کو پرکھنا چاہے کہ میری زندگی اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں ہے تو اس کو سنت کے اوپر رکھ کر دیکھ لے۔ اگر ہمارا ہر عمل، ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو کشتی نوح میں یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس محبت کا راستہ یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی اقتداء کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، یحببکم اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ گے۔ بہرحال اتباع سنت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند آنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ بڑے نیک اور بزرگ تھے۔ وہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی سنت لے لو، اس سنت پر تم جس وقت عمل کر رہے ہوگے تم اس وقت
اللہ کے یہاں محبوب بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے ہو۔ اس کی مثال جیسے آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، داخل ہوتے وقت آپ نے اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو آپ اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھتے، سیدھا پاؤں۔ اس نیت سے آپ نے بھی اپنا دایاں پاؤں پہلے رکھا، تو جس وقت تم یہ عمل کر رہے ہوگے اس وقت تم اللہ کے یہاں محبوب بن رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہے ہو۔ اسی طرح آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے تھے، داخل ہوتے وقت آپ نے اپنا بایاں پاؤں پہلے رکھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اپنا بایاں پاؤں لیفٹ والا پہلے رکھتے۔ اس نیت سے آپ نے بھی اپنا بایاں پاؤں پہلے رکھا، تو جس وقت تم یہ عمل کر رہے ہوگے اس وقت تم اللہ کو پسند آ رہے ہوگے۔ تو کوئی بھی چھوٹا عمل ایسا نہیں ہے جو اتباع سنت کی نیت سے کیا جائے۔ چھوٹا عمل اس لیے کہ وہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت، کوئی بھی طریقہ چھوٹا نہیں ہے۔ ہر سنت اپنی جگہ ایک اہمیت والی ہے، ہر سنت عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، ایک اپنے درجے میں ایک اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جن کو فاتح ایران کہا جاتا ہے، جب ایران میں کسریٰ پر حملہ کیا گیا تو اس نے مذاکرات کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں بلایا، اپنے دربار میں بلایا، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو تواضع کے طور پر آپ کے سامنے سب سے پہلے کھانا پیش کیا۔ چنانچہ آپ نے جب کھانا شروع کیا تو کھانے کے دوران میں آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا نیچے گر گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر نوالا نیچے گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، اس لیے اس نوالے کی ناقدری نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھا لو اور اس کے اوپر جو کچھ گرد و غبار مٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کر لو، پھر کھا لو۔ جب نوالا نیچے گرا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث یاد آ گئی، چنانچہ آپ نے اس نوالے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ نیچے بڑھایا تو آپ کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو کونی مار کر اشارہ کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کسریٰ کا دربار ہے، اگر تم اس دربار میں زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھاؤ گے تو ان لوگوں کے ذہنوں میں تمہاری کوئی وقار نہیں رہے گی، تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی، تمہارا کوئی احترام نہیں رہے گا، تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ لوگ سمجھیں گے کہ کتنے بڑے نادیدہ قسم کے لوگ ہیں کہ زمین پر گرا ہوا نوالا اٹھا کر کھا رہے ہیں، اس لیے آج اس نوالے کو اٹھا کر کھانے کا موقع نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جواب میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اگر یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو اچھا سمجھیں، برا سمجھتے ہیں تو برا سمجھیں، عزت کرتے ہیں تو کریں، ذلت کریں، میرا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑانے دیں، لیکن میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں تو سنت کا یہ مقام تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہر وقت جن کے ذہنوں میں یہی ہو، اور واقعی جو انسان دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا ہوگا، تو اگر اس سے کوئی خطا بھی ہو گئی ہو، کوئی جرم بھی ہو گیا ہو، تو پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی وہی حقدار بنے گا۔ سفارش سے متعلق میں آپ یہاں ذرا ایک مسئلہ سن لیجئے۔ جب بھی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو 10 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی، مگر علماء کرام نے اس پر تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار اور متعلقین ہوتے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ تو مول صاحب بن گئے، ملا بن گئے، مدرسے میں چلے گئے۔ ارے انگریزی تعلیم پڑھتے آپ، اسکول میں پڑھتے آپ، انجینئر یا ڈاکٹر بنتے، پائلٹ بنتے، یہ کیا چیز بن گئے؟ وہ اس بچے کی حوصلہ شکنی کرتے، اس کو ڈسکریج کرتے، اس کے اس عمل کو وہ خوشی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو معلوم نہیں اس کو کس جگہ میں لے کے آ کے ڈال دی۔ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس بچے کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، جتنے لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو اس بچے کی شفاعت سے محروم کرنے والے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس بچے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کلمات تحسین کہتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کتنے پارے ہو گئے، حافظ بن گئے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، اس کی بات کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ تمہیں بننا ہے تو اس طرح بننا۔
جتنے لوگ بھی اس کے حفظ کرنے پر راضی رہیں گے، جتنے لوگ بھی اس کے حفظ کرنے پر خوش رہیں گے، ان میں سے 10 بندوں کو یہ حافظ اپنے ساتھ جنت میں شفاعت کے ذریعے لے کے چلے جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ حفظ قرآن کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑا مجاہدے کا کام ہے، بڑی محنتوں کا کام ہے۔ اگر ہم حفظ نہیں کر سکتے یا زندگی میں نہیں کر سکے تو جو کر رہے ہیں کم از کم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ایک پازیٹیو رپلائی ان کو دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ اگر ہماری محبت یہ فلم اسٹاروں سے ہے، یہ کرکٹر سے ہے، یہ موٹیویشنل اسپیکر سے ہے، تو پھر ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت یہ علماء سے، حفاظ سے ہے، تو پھر ہمارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑا مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھی صحبت تمہیں اچھے لوگوں کے ساتھ لے جائے گی، بری صحبت تمہیں برے لوگوں کے ساتھ لے جائے گی۔ تو جس طرح یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح معاشرے میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو سنت کو اچھا نہیں سمجھتے اور سنت پر عمل کرنے والوں کو پرانے دماغ کے لوگ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سنت سے محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ سنت کو اچھا نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق سے محروم کر لیتے ہیں، اور جو بندہ سنت سے محروم ہو مگر ساتھ میں اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھے اور کہے کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں اپنے نفس کی وجہ سے یہ گناہ کر رہا ہوں، ہے تو اصل سنت ہی، ہونا بھی یہی چاہیے، علماء کا ساتھ دے، حفاظ کا ساتھ دے، جو عالم بن رہے ہیں، جو حافظ بن رہے ہیں ان کی سرپرستی کرے، ان سے محبت کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہر وقت قال اللہ قال رسول میں ان کی زندگی گزارنے والی ہے۔ اگر قیامت کے دن کچھ کوتاہیاں بھی اپنے ساتھ لے کے آئے گا، کچھ خطائیں بھی اپنے ساتھ لے کے آئے گا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت ہونے کی وجہ سے، علماء اکرام، حفاظ اکرام کی محبت ہونے کی وجہ سے اس کی سفارش کر دی جاتی ہے۔ آج جو بندہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو زندگی میں ہر کام ہمارا کوئی بھی ایسا نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، کوئی بھی عمل ہمارا سنت کے خلاف نہ ہو۔ یہاں میں آپ حضرات کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے، یہ مسلمانوں میں ایک رواج ہے، یوں سمجھ لیجیے ایک ٹرینڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا دن جیسے ہی آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، چاہے وہ براہ راست ہو یا فون پر میسیجز کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعہ کا دن مبارک والا دن ہے، برکت والا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سید الایام ہے، یعنی دنوں کا سردار ہے، لیکن یہ مبارک والا دن کس کے لیے؟ یہ مبارک والا دن، یہ برکت والا دن اس شخص کے لیے ہے جو اس دن کو سنت کے مطابق بنائے، مثلا کثرت سے درود شریف پڑھے، مسجد میں جلدی تشریف لائے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، سنت کے مطابق اپنا لباس پہنیں، عصر سے مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہنے کا اہتمام کریں۔ یہ جمعہ کے احکامات ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھتا بھی تو آخر میں مسجد میں تشریف لاتا، یا دوران خطبے میں مسجد میں آتا، یا سارا دن ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا، گانے سننے میں گزار دیا، ہوٹلوں میں چائے پینے میں گزار دیا، میچ دیکھنے میں گزار دیا، تو بتائیے اس کو جمعہ کے دن کی برکتوں سے کیا حصہ ملا؟ اسی طرح قرآن مجید ایک مبروک کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، گھر میں سالوں سے پڑھی ہوئی ہے، لیکن کبھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی اس کو کھولنے کی، پڑھنے کی۔ کم سے کم اس کے اوپر جو گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو مٹی لگی ہوئی ہے، دھول لگی ہوئی، اسی کو صاف کرنے کی ہم نیت کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کا دن یقیناً مبارک والا دن ہے، لیکن یہ برکت والا دن اس شخص کے لیے ہے جو اس کی برکتوں کو پانے والا ہو، اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والا ہو۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم میں اور غیروں میں بس فرق صرف اتنا تھا کہ یہ میرے مجسمے بناتے تھے، میری تصویریں بناتے تھے، میرے کارٹون بنا کر میرا مذاق اڑاتے تھے، اور تم میری سنت کا مذاق اڑاتے تھے، بس فرق تو صرف اتنا ہی ہے۔ آج وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری دکھانے کا، ان کی شفاعت کا سہارا لینے کا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اے میرے اللہ میری قوم نے آپ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ان کی زندگی میں سب کچھ تھا، نہیں تھا تو ایک آپ کا قرآن نہیں تھا، نہیں تھا تو میری ایک سنت ان کی زندگی میں نہیں تھی، تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا؟ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ملک الموت بھی آ جائے تو ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو ہماری زندگی پوری سنت سے مزین نظر آئے، ہمارے دل کو ٹٹولے تو ہمارا دل عشق نبوی سے بھرا ہوا نظر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں کہ یہ وہ میرا امتی ہے جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، میرے طریقوں کو اپنانے والا، میرے نقش قدم پر چلنے والا میرا امتی آ گیا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دو، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔